السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ڈیرہ بگٹی میں ضلع ڈیرہ بگٹی کی اور ان کی تحصیلوں کی۔ اب اگر ہم بات کریں ڈیرہ بگٹی میں غالباً 3 تحصیلیں ہیں، ایک ڈیرہ بگٹی، دوسری سوئی اور تیسری پھیلاوغ، ٹھیک ہے۔ اب بگٹیوں کا جو دوسرا بڑا قبیلے کی جو دوسری بڑی برانچ ہے اسے مسوری بگٹی کہتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں ان میں بھی۔ سرفراز بگٹی جو موجودہ سینیٹر ہیں اور سابقہ ہوم منسٹر یا وزیر داخلہ بلوچستان تھے، بہت بڑی پوسٹوں پر تھے، بڑی وزارتیں ان کو ملی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک صرف اس کے گاؤں کو چھوڑ کر آس پاس کے علاقے میں نیٹ ورک نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اور یہ لوگ وہاں رونا روتے ہیں، اور اس کو سب سے زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے یہی کہ بھائی پہلے تو یہ کہتا تھا بلوچستان والوں کو ملتا ہے، ان کے اپنے وہ کرتے ہیں۔ بھائی تو نے کیا کیا ہے؟ 5 سال اتنا پاورفل رہا ہے تو، ایون کہ وزیر اعلیٰ سے بھی بڑے پاورفل اختیارات آپ کے پاس تھے، اور خاص لوگوں کے خاص بننا تو آپ کوئی کسر نہیں اٹھا کر رکھتے کہ آپ کو خاص نہ بنایا جائے۔ اس کے باوجود آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو اپنے لوگوں کے لیے پھیلاوغ میں آپ نے کیا وہ کیا ہے؟ آج تک وہ نہیں ہے۔ تو مجھے کافی دنوں سے بھی وہ آ رہی تھی وہاں سے کالیں کہ آپ ایشو اٹھائیں۔ وہ ایشو کیا ہے؟ وہ ایشو یہ ہے کہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر یونیورسٹی نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ اب وہاں پر کیا ہے کہ سروس ہی نہیں ہے۔ اب فون کے وہاں کوئی ٹاور لگے بھی ہوئے ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن ان کو جو ہے نا اوپن نہیں کیا جا رہا، سگنل نہیں دیے جا رہے، سروس نہیں دی جا رہی۔ تو اب وہ لوگ کہاں جائیں بیچارے جو پڑھ رہے ہیں؟ لاہور پنجاب یونیورسٹی کے ہیں، جی سی کے ہیں یا اسلام آباد کے ہیں، کیونکہ یہاں تو کوئی اتنے اچھے وہ ہیں نہیں، وہ لوگ بیچارے وہاں جا کر داخلے لیتے ہیں، وہاں تو والوں کو تو سہولت ہے۔ اب یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ صرف یہ نہیں، اسی طرح وزیرستان میں احتجاج ہوا ہے، بلوچستان کے دوسرے جو اضلاع ہیں ان میں احتجاج ہوا کہ بھائی آن لائن کلاسز جو آپ کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو سروس ہی نہیں ہے۔ ہمارے نااہل لوگوں میں کبھی وہ تو رہے نہیں ہیں اپنے علاقوں میں، وہ تو یا تو کچھ دن کوئٹہ، باقی کراچی یا اسلام آباد رہے ہیں، ان کو تو کبھی یہاں کے مسئلوں سے دلچسپی رہی ہی نہیں ہے۔ تو ان کو کیا ہے کہ یہاں نیٹ ورک ہے یا نہیں ہے؟ اب جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کلیرا، میلم، دلگوش، یہ تمام علاقوں میں کوئی سروس نہیں ہے۔ اب یہاں سارے اکثر طالب علم لوگ ہیں جو باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اب ان کے پاس ایسا وہ نہیں ہے۔ یہاں سے اب جیتے ہوئے ہیں نواب گورام بگٹی صاحب، اور یہاں سے اب MNA ہیں شاہزین بگٹی صاحب۔ تو اگر انہوں نے نہیں کیا تو خدا را آپ کریں۔ اور دوسرا یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ ایک شاخ دوسری، اب یہاں مسوری جو ہے نا، یہ سرفراز بگٹی والے لوگ ہیں، وہ پھر اور اس میں آتے ہیں۔ تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ ادھر سے ہمیں یا کم ووٹ ملے یا نہیں ملے تو ہم وہ نہیں کریں گے۔ دونوں بھائی آئے ہوئے ہو تو ایسا وہ کرو کہ نظر آنا چاہیے اگلی دفعہ وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ وہ بگٹی ہیں، ہم یہ بگٹی ہیں تو ہم ووٹ نہیں دیتے۔ وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو کام ہوا ہے نا، یہ گورام نے کروایا، یہ شاہزین نے کروایا ہے، نہ کہ وہ اتنی مزید باریکی میں جائیں گے، نہ ان کو یہ موقع ملے گا، نہ کہ اگلا بندہ ان کو یہ کہے گا کہ انہوں نے دیکھا اتنے سال میں آپ کے لیے کیا کیا۔ تو یہ اب سوچنا ہوگا، بڑے چھوٹے کام ہیں، کوئی بڑے کام نہیں ہے، بس آپ نے وہ کرنا ہے۔ اب یہ فون کی جہاں پر ہماری وہ ہے کہ سیاسی مفادات کی وجہ سے ان کو فنکشنل فون کے جو ٹاور لگے ہوئے ہیں اس کو فنکشنل نہیں کیا جا رہا۔ تو خدا را آپ کسی ایک گھرانے یا ایک شخصیت کے ذاتی مفاد کے لیے آپ پوری سوسائٹی کو تو سزا نہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو دوسری اہم بات ہے جو سب سے زیادہ ایفیکٹ کر رہی ہے وہ ہے یہ ہے کہ مطلب پھیلاوغ سے ڈیرہ بگٹی جانے کے لیے، مطلب تحصیل سے ڈیرہ بگٹی ضلع جانے کے لیے 85 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کے بعد اس کو بند کر دیا گیا۔ اچھا، بند کر دیا گیا، اب یہ لوگ بیچارے کہاں جاتے ہیں؟ یہ تحصیل والے اپنے ڈسٹرکٹ تک جانے کے لیے جو 85 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہ کتنے دنوں میں طے کرتے ہیں؟
2 दिनों में तय करते हैं। कैसे ये ऐसा करते हैं? फैलावक से पहले जाते हैं रकनी, रकनी से ये जाते हैं डीजी खान, डीजी खान से जाते हैं राजनपुर, राजनपुर से जाते हैं कश्मोर, कश्मोर से जाते हैं सुई, सुई से जाकर ये डेरा बुगटी पहुंचते हैं। रास्ते में और भी छोटे बहुत ऐसे वो आते हैं, ये तो मैंने आपको मेन शहर बताए हैं। और कोई 8 से 10 हज़ार खर्चा हो जाता है इन बेचारों का, रहना, फिर रास्ते में इतने वो आना जाना, तो कौन इतना बर्दाश्त कर सकता है। और डिस्ट्रिक्ट जाना भी होता है, आपको पता है सारे मामलात वहाँ से देखे जा रहे होते हैं। अभी आप ग्राफ देख रहे होंगे, ये फासला है उधर से जाने के लिए उधर और इधर से जाने के लिए। लाल वाला ये है जो दूसरा है 2 दिनों वाला, और ये जो नीले वाला आपको नज़र आ रहा है ये वो है जो 85 किलोमीटर वाला है। तो अब तो कोई ख़तरा भी नहीं है, अब तो कोई सिचुएशन भी नहीं है, यहाँ एजुकेटेड और यूथ है, क्यों नहीं खोल रहे हैं आप लोग? खुदारा इन लोगों पर रहम करें, इन लोगों पर रहम करें। क्यों आज तक आप लोग इस ज़ाती मफादात में नवाबों और जागीरों और मीरों में फंसे हुए हैं? आज तो माशाल्लाह MPA हैं, MNA हैं, सेनेटर बने हुए हैं। जिस तरह अपने बच्चों का सोचते हैं इनका भी सोचें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब नवाब गोहराम बुगटी साहब, शाहजैन बुगटी साहब ये इसको संजीदा से लेंगे और मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम कम से कम इन चीज़ों पर नहीं करना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।